السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ میری تمام پیاری بہنیں کیسی ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ رکھیں۔ ہم اپنی کلاس کو شروع کرتے ہیں سورہ قرآن حکیم کی آیت کے ترجمے کے ساتھ۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 کا ترجمہ ہے۔ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور آیت ہے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 42 باطل نہ آگے سے اس قرآن پر حملہ آور ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ نازل کردہ ہے اس کی طرف سے جو حکمت والا ہے اور تعریف کے لائق ہے۔ تو ہمیں یہاں سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن حکیم جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور کوئی بھی جو ہے کسی قسم کوئی بھی طاقت جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس میں رد و بدل نہیں کر سکتی، اور یہ ایک مکمل محفوظ کتاب ہے۔ تو چلے ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ الضحیٰ کی آیت نمبر 8 اور 9 سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس ووجدک۔ واو جو ہے اس کو ہم ادا کرتے ہیں ہونٹوں کو گول کر کے، ہونٹوں کو آگے سے گول کریں گے، ایسے جیسے اگر آپ نے کسی کو سیٹی بجاتے ہوئے دیکھا ہو تو وہ کس طرح سے ہونٹوں کو آگے کرتا ہے، تو اس طرح سے کر کے اور پھر ہم اس کو ادا کریں گے۔ پھر اس کے اوپر ہے زبر، تو پھر اس کی آواز ہوئے گی و، اور آواز چھوٹی رکھیں گے اس لیے کیونکہ صرف یہ زبر ہے، زبر کی آواز چھوٹی ہوتی ہے۔ پھر اگلا بھی جو ہے وہ بھی و ہے، تو یہ ہو گیا و۔ اس کے بعد ہے جدک۔ جیم بہت آسان ہے، کوئی اس میں محنت کی بات نہیں ہے، آپ نے اس پر زبر پڑھنا ہے اور آواز کو چھوٹا رکھنا ہے، ج۔ دال جو ہے یہ بھی بہت آسان ہے، اس پہ بھی کوئی محنت نہیں ہے، اس پر بھی زبر ہے، آسانی سے ادا ہوگا، د۔ اس کے بعد آگے ہے کاف، یہ بھی انتہائی آسان لیٹر ہے، آسان حرف ہے، تو یہ ہو جائے گا ک۔ کوئی زور نہیں لگانا، کچھ محنت نہیں کرنی، بس یہ کہ زبر ہے تو آواز کو ہم چھوٹا رکھیں گے، ک۔ پورا لفظ ہو گیا ووجدک۔ اس میں سے کوئی بھی حرف جو ہے وہ آواز اس کی لمبی نہ ہو۔ آپ دیکھیے گا چاروں پر جو ہے زبر ہے تو ان کی سب کی آواز برابر ہوگی، ووجدک۔ آگے ہے عائلن۔ عین کو نکالنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ عین جو ہے یہ ہم نکالتے ہیں اپنی سانس کی نالی کے درمیان والی جگہ سے، وہاں سے آپ کو زور لگانا پڑے گا، اپنی سانس کی نالی کی درمیان والی جگہوں پر ذرا سا انگوٹھا رکھ کے دبائیں اور پھر ادا کریں تو دیکھیے گا آپ کو آسانی سے یہ نکل آئے گا۔ پھر ہے آگے الف اور اس پر ہے مد، تو ہم اس کو لمبا کریں گے، اور کتنا؟ اب آپ جو ہے چاہے تو اندازہ کر لیں اور چاہے تو اپنی ہاتھ کی جو ہے اس کو بند کریں، مٹھی جیسی بنائیں اور پھر ایک ایک انگلی کر کے کھولتے جائیں اور 4 انگلیاں کھولیں درمیانی رفتار سے، تو یہ ہو جائے گا پھر ہے حمزہ جو کہ آسان حرف ہے، اس پر ہے زیر تو آواز ہو گیا ای۔ پھر ہے لام، اس پر ہے 2 زبر،
تو یہ ہو گیا لن، لن، عائلن۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لن کے بعد ف آ رہا ہے، تو ہم یہاں پر ایک چیز کریں گے، اور وہ یہ کہ لن میں جو آپ دیکھیں آخر میں نون کی آواز آ رہی ہے نا، لن، اس نون کی آواز کو ناک میں لے جائیں گے، لن، اور آواز کو تھوڑا سا لمبا بھی کر دیا، لن۔ پھر ہے آگے فَأَغْنَى، ف الحمدللہ آسان ہے، تھوڑا سا جو ہے وہ پھونک کی آواز کو ساتھ شامل کریں، ف، ف، اے جو ہے آسان ہے، اے، غوین جو ہے اس پر آپ کو تھوڑی محنت کرنی ہوگی، اس کو آپ نکالیں جہاں سانس کی نالی شروع ہوتی ہے، غو، غو۔ اب غور کیجیے گا اس میں کیسی آواز ہے، غ، غ، یہ والی آواز، اور اس پر جو ہم سکون پڑھیں گے، جزم پڑھیں گے، تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ اس پہ جھٹکا نہ آئے، تو یہ ہو جائے گا فَأَغْ، فَأَغْ۔ غوین پہ دیکھیں ہم نے جھٹکا نہیں ہونا دیا، اور اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی کیونکہ آسان نہیں ہے، یہ فوراً سے غوین کی آواز نکالتے نکالتے جو ہے آسانی سے جھٹکا ہو جاتا ہے اس پر، فَأَغْ، اغ، تو یہ نہ ہو بلکہ فَأَغْ، آواز تھوڑی سی جاری رہے۔ پھر ہے ن، نون پر ہے کھڑی زبر، اور آواز تھوڑی سی ہم لمبی کریں گے، فَأَغْنَى، فَأَغْنَى۔ چلیں آیت کو مکمل پڑھتے ہیں، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى۔ چلیں اب آیت نمبر 9 کو دیکھتے ہیں، اس میں ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ، ف ہم نے دیکھ لیا، اے ہم نے دیکھ لیا، میم پر ہے شدہ تو آواز تھوڑی سی لمبی کریں گے، ایم، ایم، پھر ہو گیا میں، لیکن آگے چونکہ لام پر جزم ہے تو اس کو ملائیں گے، فَأَمَّل، فَأَمَّل۔ پھر ہے آگے یتیم ہے، یہ جو ہے اس کے لیے آپ زبان کی نوک کو نیچے کے دانتوں پر ذرا سا رکھ کے دبائیں گے تو یہ واضح ادا ہوگا، یہ، یہ۔ پھر ہے تا پر زیر تو یہ ہو گیا تی، یہ تی، زیر کے ساتھ چونکہ پھر آگے یا آ رہا ہے جس پہ جزم ہے تو تی کی آواز کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، یہ تی۔ پھر ہے میں، میم پہ زبر ہے آواز کو چھوٹا رکھیں گے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ۔ اس کے بعد ہے فَلَا تَقْهَرْ، ف ہم نے دیکھ لیا، لا بہت آسان ہے، بس یہ خیال رکھنا ہے کہ لا کے بعد الف آ رہا ہے تو آواز ہم تھوڑی سی لمبی کریں گے، لا، فَلَا۔ پھر ہے تَقْهَرْ، ت بہت آسان ہے، قوف پر تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، قوف کو ہم نکالتے ہیں زبان کی جو آخر کی جگہ ہے جہاں پہ زبان تقریباً ختم ہوتی ہے اس کو اوپر چھت سے لگائیں اور پھر وہیں سے زور بھی لگانا ہے تو ہو جائے گا قو، قو، اس کی آواز درمیانی سی بھاری بھی ہوتی ہے۔ اب جب ہم اس کو پیچھے سے ملائیں گے تو تھوڑا سا اس پر جھٹکا بھی آئے گا، تَقْو، تَقْو۔ قوف جو ہے اس پر جو ہے جھٹکے کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے تق پڑھا، تق قوف پڑھ دیا لیکن پھر آواز قوف کی ادا کر رہے ہیں آپ، تقو، تقو، اسے کہتے ہیں جھٹکا دینا۔ پھر ہے کے لیے بھی بہت محنت کریں، یہ آپ نے نکالنا ہے سیدھا جو ہے معدے میں سے اس کی
آواز نکالی جائے گی ہے، ہے، زور لگانا پڑے گا آپ کو، ہے. پھر ہے را، را پر ہے جزم، تو بڑے احتیاط سے پڑھیں گے کہ جھٹکا نہ ہو. ہر، پھر ساتھ پورا خیال رکھنا کہ آواز بھاری بھی ہو. تو یہ ہو گیا تقہر، تقہر. اور را کو واضح کرنے کے لیے زبان کی نوک کو جو ہے وہ اوپر کے جو سامنے کے مسوڑے ہیں اس کے بالکل قریب لے جائیں تاکہ یہ واضح ہو. اور جو زبان اوپر اٹھتی ہے ذرا سا زبان کے جو سامنے کی کنارے ہیں وہ بھی ذرا سے اوپر کو اٹھتے ہیں، اس سے پھر آواز بھاری بھی ہو جاتی ہے. تقہر. چلیں اس کو پڑھتے ہیں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. الحمدللہ ہمارا لیسن یہاں مکمل ہوا. اب انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اس سورہ کو ختم کریں گے. چند چیزوں کو میں یاد دہانی کرا دوں. ایک تو یہ کہ تجوید جو ہے وہ مشق کے ساتھ آتی ہے کہ جتنا آپ اس کی دہرائی کریں گے، بار بار دہرائی کریں گے، جتنا اس کو آپ غور سے سنیں گے، جتنا آپ اس کو منہ سے ادا کریں گے، اتنی جلدی آپ کو آئے گی. ٹھیک ہے. اور تجوید سے عموماً جو ہے کچھ عرصے کے بعد شاگردوں کا دل جو ہے وہ ذرا اٹھ جاتا ہے، اس لیے کیونکہ تم ایک ہی طرح کی جب محنت کرتے رہتے ہو تو وہ انسان کو اس سے دل ذرا تھکنے لگ جاتا ہے. اور ہم جو کلاس شروع کرنے سے پہلے کوئی حدیث یا آیت وغیرہ اسی لیے ہم اس کو جو ہے پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا جو ہے وہ قرآن حکیم سیکھنے کا شوق جو ہے وہ بہت اچھا رہے اور ہمارا دل جو ہے اس میں لگا رہے. لیکن پھر بھی جو ہے آپ اس بات کا خیال رکھیے گا کہ کلاس جو ہے وہ مستقل اٹینڈ کریں. ہفتے میں ایک دن ہوتی ہے اور 10-15 منٹ کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں، تو اس لیے اس میں چھٹی بالکل نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ اسی طرح 10-15 منٹ جو ہے ہفتے میں 2-4 بار بھی آپ لگائیں گے تو آپ کو کافی زیادہ آ جائے گا. اور پھر وہی بات کہ سب سے عظیم کتاب ہے، سب سے بڑی چیز ہے ہمارے پاس یہ زندگی میں ہمارے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بہت آسانی سے ہم اس کو سیکھ جائیں. ہم دنیا کی کتابوں کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، لوگ کتنی اپنی زندگیاں لگاتے ہیں. تو پھر ہم جو ہے تھوڑا سا وقت آرام سے انشاءاللہ ضرور نکال سکتے ہیں، ضرور. اللہ تعالیٰ بھی پھر جو ہے وہ آسانی کے راستے نکالتے ہیں. تو چلے مجھے امید ہے کہ آپ ان ہدایات کو سامنے رکھیں گے، اس پر عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو سیکھنا آسان کر دیں، ہمارے وقت میں، ہماری طاقت میں، ہمارے ایمان میں برکت دیں. جزاکم اللہ خیر کثیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ.
فأما اليتيم فلا تقهر ووجدك عائلا فأغنى 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 فأما اليتيم فلا تقهر